السلام علیکم. آف کیمرہ سٹوری کے ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں مظہر ملک. آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں، جس بہن نے مجھے یہ کہانی سینڈ کی ہے، انہوں نے کہا مظہر بھائی ایک ایسی سچی کہانی جو آج تک میرے دل میں دبی رہی. میری خواہش ہے کہ جس طرح میں غور سے آپ کی کہانی سنتی ہوں، بہت سارے لوگ ہیں جو اس سٹوری کا انتظار کرتے ہیں. یہ ایک سچی اور ہارر سٹوری. میری خواہش ہے کہ آپ دنیا کے ساتھ آج اس کو شیئر کر ہی دیں. یہ راز جو میرے دل میں تھا آج لوگوں کو بتا ہی دیں. لیکن میرا نام اور میرے شہر کا نام تبدیل کر دیجیے گا. تو میں ان کا فرضی نام بشرا رکھ دیتا ہوں، اور شہر پاکستان کا ایک شہر تھا جہاں کی یہ آج ایک میں آپ کو سچی کہانی سنانے جا رہا ہوں. بشرا جب چھوٹی سی تھی تو ایک چلبلی، فرما بردار، خاموش طبیعت. بچے بہت زیادہ روتے ہیں لیکن یہ بچی کم روتی تھی، تنگ بھی نہیں کرتی تھی. اور بہت سارے والدین جو اپنے بچوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، تو بہت ساری خواتین اس بچی کو دیکھ کے کہتی تھی اللہ ایسی فرما بردار، ایسی اچھی، ایسی معصوم بچی سب کو دے. جب وہ 6-7 سال کی تھی تو ایک دفعہ وہ اپنی خالہ کے گھر گئی. خالہ کا گھر اس طرح کا تھا کہ ایک بڑا سا صحن تھا، اور جو مین دروازہ تھا اس کے بالکل باہر ایک بڑا سا درخت لگا ہوا تھا. اس درخت کی جو شاخیں تھیں وہ اندر صحن میں پھیلی ہوئی تھیں. یعنی کہ دن کو دھوپ اگر صحن میں آتی تھی تو چھاؤں سے بچنے کے لیے اگر نیچے چارپائی ڈالی جاتی تھی تو اوپر وہ جو موجود درخت کا، برگد کا درخت، وہ اپنی چھاؤں کر دیتا تھا. ایک رات جب سارے گھر والے سوئے ہوئے تھے، صحن کے اندر چارپائیاں پڑی ہوئی تھی، تو وہ چھوٹی بچی کی کسی طریقے آنکھ کھل گئی. اور آنکھ کھلتے ہی اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے سامنے کوئی مجھے بیٹھا دیکھ رہا ہے. اور ایک دم سے اس کی نگاہ اوپر درخت کی طرف گئی تو وہاں پہ اتنی بڑی بڑی 2 آنکھیں اس کو واضح، اس کو کلیئر نظر آئیں، جو اس کی طرف دیکھ رہی تھیں. اب جس بھی وجود کو وہ آنکھیں لگی ہوئی تھی، نہ تو وہ انسانی وجود تھا، نہ ہی کسی بلی کا، نہ ہی کسی جانور کا وجود تھا. لیکن اتنا ضرور تھا کہ ایک ہیولا سا، ایک بلیک سی چیز تھی جس کی آنکھیں اتنی بڑی تھیں، جو نہ ہی انسان کی، نہ ہی کسی جانور کی تھیں. اور وہ اس طرح ان کے اندر سے روشنی نکل رہی تھی جیسے کوئی بلب جل رہا ہو، اور اتنا بڑا بڑا بلب لگا ہوا ہو. اصولاً تو اس بچی کو ڈر جانا چاہیے تھا، لیکن وہ اس کی طرف مسلسل دیکھنا شروع ہو گئی. اور ایک ہاتھ تو نہیں تھا، لیکن ایسے ایک بلیک شیڈو سا بنا جیسے بازو ہوتا ہے، اور وہ اس کو یوں اشارہ کر کے باقاعدہ آواز آئی میرے پاس آؤ. پھر آواز آئی میرے پاس آؤ. وہ بچی رات ساری سو نہ سکی اور مسلسل اسی کی طرف دیکھتی رہی. اور پھر پتہ نہیں کب اس کو نیند آئی اور وہ سو گئی. اور یہ سلسلہ اس طرح چلا کہ تقریباً 3 سے 4 دفعہ پھر یہی ہوا کہ وہ بچی جب رات کو وہاں پہ لیٹتی اور اس کی آنکھیں کھل جاتی تو اوپر وہ بلیک سی چیز جو نہ ہی انسان تھی، نہ ہی جانور، اس کو بلاتی اور کہتی ادھر آؤ، میرے پاس آؤ. گھر کے اندر نانی، خالہ، ماں بہت دفعہ وہ ذکر سن چکی تھی. وہ کسی چیز، کسی مخلوق کا ذکر کرتے ہیں، اور بچی جب بھی ان کے قریب جاتی تو وہ خاموش ہو جاتے تھے. تو وہ پوچھتی تھی کس کی بات کر رہے ہیں، تو وہ کہتے کسی کی نہیں. اور یہ واقعہ بھی جب اس کے ساتھ 3-4 دفعہ ہوا، اس مخلوق کو اس نے اس طرح دیکھا جس کی آنکھیں اتنی بڑی بڑی تھی، تو اس نے گھر والوں سے اس کا ذکر نہ کیا، یہاں تک کہ وہ اپنے خالہ کے گھر سے اپنے گھر واپس آ گئی. وقت تیزی کے ساتھ گزرتا رہا. بشرا 9th یا 10th کلاس میں پہنچ گئی. اب اس کے اندر ایک شدید خواہش پیدا ہو چکی تھی. گھر والوں کے وہ فکرے جو کبھی بچپن میں اسے چھپائے جاتے تھے، اب اس کے کان سن چکے تھے. وہ کسی جن کے بارے میں بات کرتے تھے، وہ جنات کے بارے میں بات کرتے تھے، ایک ایسی مخلوق کے بارے میں بات کرتے تھے جس نے ان کے گھر والوں کو کوئی تنگ کیا ہوا تھا. اب جب وہ ماں باپ کے قریب جاتی اور وہ بات کر رہے ہوتے تو وہ خاموش تو نہ ہوتے، لیکن سوال وہ پوچھ لیتی ماں یہ جن کیا ہوتا ہے، کس جن کی بات کر رہے ہیں، میں نے بھی دیکھنا ہے، مجھے شوق ہے، بہت زیادہ خواہش ہے، میں نے بھی جن سے ملنا ہے، مجھے دیکھنا ہے. اور ماں ہمیشہ ٹال جاتی کہ خبردار اس طرح کی بات نہ کیا کرو، بری بات ہوتی ہے، بچے اس طرح کی بات نہیں کرتے. اور ماں باپ جس طرح ٹریٹ کرتے ہیں بچوں کو منع کر دیتے ہیں.
اب وقت تو گزر رہا تھا لیکن اس کے اندر بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، مجھے ملنا ہے، مجھے اس کو دیکھنا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے کمرے میں جب اکیلی لیٹتی تو باقاعدہ آوازیں دے کے پوچھتی میں نے آپ کو دیکھنا ہے، آپ کہاں ہیں جن، آپ کہاں ہیں، میں نے آپ کو دیکھنا ہے۔ اس کے اندر ایک پاگل پن، ایک جنونیت، ایک شوق پیدا ہو رہا تھا کہ میں نے اس مخلوق کو ملنا ہے، میں نے اس کو دیکھنا ہے۔ ایک رات وہ سو رہی تھی کہ بشرا کے کانوں میں ایک آواز آئی، وہ گہری نیند میں تھی، لیکن نیند میں اس طرح جب آپ سو رہے ہوں تو کوئی آپ کو آواز دیتا ہے تو آپ کو سنائی دے جاتی ہے، لیکن دوسری تیسری یا چوتھی آواز پہ آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہوا اس کو مسلسل کوئی آوازیں دے رہا تھا، یہاں تک کہ دماغ نیند سے جاگتا جاگتا بالکل جاگ گیا اور اس کی آنکھیں کھل گئیں اور اس نے دیکھا کہ ارد گرد تو کوئی نہیں ہے، باقاعدہ اس کا نام پکار کے کوئی اس کو بلا رہا ہے۔ تو اس بات کے ڈرنے کے وہ خوش ہو گئی کہ کسی نے مجھے پکارا ہے، کوئی یہاں کمرے میں ہے، تو اس کو کہہ رہی ہے کون ہو، میرے سامنے آؤ، میں نے تمہیں دیکھنا ہے۔ لیکن جب وہ گہری نیند سے جاگ گئی اور اٹھ کے بیٹھ گئی اور ارد گرد دیکھتی رہی تو اس کو کوئی بھی نظر نہ آیا اور وہ آواز بھی بند ہو گئی۔ دوسری دفعہ یہ ہوا کہ وہ اپنے بستر پہ سونے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ باقاعدہ اس کے تکیے پہ کسی نے ایسے ہاتھ مارا، تو ایک دم سے اس نے مڑ کے دیکھا، پیچھے کوئی نہیں تھا۔ وہ لیٹ گئی، آنکھیں بند کر لیں، ابھی آنکھیں بند ہی کیے ہوئے کچھ سیکنڈ ہوئے تھے کہ پھر اس طرح کسی نے ہاتھ مارا۔ اس نے پھر تکیے کی طرف دیکھا تو وہاں پہ کوئی نہیں تھا۔ اس کو اندازہ ہو گیا کہ کمرے میں کوئی ہے جو باقاعدہ میرے تکیے پہ ہاتھ مار رہا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا۔ اب اس کے ساتھ اس طرح کے واقعات آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو گئے، جس کی اس کو خواہش تھی کہ میں ان کو ملوں، ان کو دیکھوں۔ اس کے اندر خوف نہیں آ رہا تھا لیکن ایک اور بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، میں کب دیکھوں گی، میں ان سے کب ملوں گی۔ اور ماں سے وہی سوال وہ مسلسل پوچھی جا رہی تھی، ماں میں نے جن کو دیکھنا ہے، میں کب کیسے دیکھوں، یہ کہاں ہوتے ہیں؟ اور ایک دن ماں نے آخر کہہ ہی دیا، پناہ مانگو بیٹی ان سے، جس طرح انہوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہوا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ یہ تمہاری زندگی میں آئیں اور تمہارے جینا حرام کر دیں، اس لیے تمہیں منع کرتے آ رہے ہیں، تم اب بڑی ہو گئی ہو کہ ان چیزوں کی شوق چھوڑ دو، کیونکہ ہماری زندگیاں جہنم بنا دی ہیں اس مخلوق نے، ہم نہیں چاہتے کہ تمہارے ساتھ بھی ان کا کوئی واسطہ یا تعلق بنے۔ یہ ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور کوئی اولاد نہیں تھی، نہ بیٹا نہ بیٹی، یہی تھی۔ وقت گزر رہا تھا، پھر ایک ایسی رات آئی، وہ اپنے بستر پہ لیٹی تھی، اس آس، اس امید کے ساتھ، آنکھیں کھول کے کہ آج پھر کوئی میرے پاس آئے گا، میں اس سے بات کروں گی، کیونکہ اب وہ باتیں کرنا شروع ہو گئی تھی، کہاں پہ ہو، کون ہو، میرے سامنے آؤ۔ تو اس کو ایسے محسوس ہوا کہ میں اکیلی نہیں لیٹی، میرے بالکل اس سائیڈ پہ کوئی اور بھی لیٹا ہوا ہے۔ اس کو اندازہ اس طرح ہوا کہ جیسے کوئی باقاعدہ آ کے آپ کے ساتھ لیٹتا ہے تو وہ جگہ پریس ہوتی ہے، میرے ساتھ کئی دفعہ ایسے ہوا ہے، باقاعدہ وہ جگہ پریس ہوئی ہے، اور جب آپ کے ساتھ کوئی ایسے بیٹھے، صوفے پہ ہو یا بیڈ پہ ہو یا چارپائی پہ ہو، تو باقاعدہ محسوس ہوتا ہے کوئی بیٹھا ہے، ایسے کوئی آ کے لیٹا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے اسی طرف دیکھنا شروع کر دیا تو باقاعدہ جو لیٹا ہوا تھا اس کے سانسوں کی آوازیں کلیئر اس کے کان سننا شروع ہو گئے۔ اب وہ ایک چھوٹی بچی جس کے ساتھ کوئی لیٹا ہوا ہے رات کے ٹائم میں، اور وہ سانس لے رہا ہے اور اتنی اونچی سانس لے رہا ہے کہ اس کے کان کلیئر اس آواز کو سن رہے ہیں۔ سوچئے رات کا ٹائم، گھپ اندھیرا ہو اور آپ نے بستر پہ لیٹے ہوں اور کوئی لیٹا ہے جو نظر نہیں آ رہا اور سانس لے رہا ہے، تو شاید بہتوں کی تو جان ہی نکل جائے، لیکن وہ کیونکہ اتنی عشق میں مبتلا ہو چکی تھی کہ میں نے دیکھنا ہے، میں نے دیکھنا ہے، میں نے ملنا ہے، کہ اس کو اچھا لگ رہا تھا کہ کوئی میرے ساتھ لیٹا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے اس نے باتیں کرنی شروع کر دیں، کون ہو تم؟ کیا میرے سامنے آؤ گے؟ کیا میرے ساتھ بات کرو گے؟ مجھے پتہ ہے تم میرے ساتھ لیٹے ہو، کیا میں تمہیں دیکھ سکتی ہوں؟ اور یہی سوال کرتے کرتے جس کا جواب اس کو کبھی نہیں ملتا تھا، اس کو کب نیند آئی اور وہ سو گئی۔ اب یہ واقعات مسلسل اس کے ساتھ ہو رہے تھے، لیکن وہ اپنی فیملی کو نہیں بتا رہی تھی، بلکہ خوش تھی کہ میں اب ان کو محسوس کرنا شروع ہو گیا ہوں، جو کبھی میرے والدین کو محسوس ہوتے تھے، اب مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے، مجھے یہ نظر آنے، محسوس ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ جہاں مختلف طریقے سے وہ جو بھی تھا یا تھے
ایک تھا یا بہت تھے، اس کو اپنا آپ واضح محسوس کرا رہے تھے۔ وہاں ایک رات ایسا بھی ہوا کہ اس کے سر میں باقاعدہ تھپڑ مارا گیا، اور تھپڑ اتنی زور سے تھا کہ وہ گہری نیند سے جاگی اور باقاعدہ اس نے محسوس کیا کہ اس کے پین ابھی بھی ہو رہی ہے جس نے اس کو تھپڑ مارا ہے۔ اور جب وہ جاگ گئی تو اس کے بعد بھی اس کو تھپڑ پڑا، لیکن دوسری دفعہ جو اس کو تھپڑ پڑا وہ بہت زیادہ وہ نہیں تھا، ہلکا سا مارا گیا، اتنا زور سے نہیں مارا گیا، ہاتھ ہلکے طریقے سے مارا گیا، جس سے اس کو محسوس ہوا کہ ابھی جو بھی قریب ہے اس نے مجھے محسوس کرایا کہ ہاں ہم نے تمہیں مارا ہے، تمہارا وہم نہیں ہے، تمہیں گہری نیند سے ہم نے ہی تھپڑ مار کے جگایا ہے، اور اب ہلکا سا تھپڑ اس لیے مارا ہے کہ تمہارا وہم دور ہو جائے کہ یس تمہارے ساتھ کوئی ہے۔ اب اس کی زندگی میں یہ چیزیں اتنی زیادہ ہونی شروع ہو گئیں کہ وہ کہتی ہیں کہ جب میں کچن میں بعض اوقات کام کرنے کے لیے کھڑی ہوتی تو باقاعدہ دروازہ کچن کا خود بخود بند ہو جاتا، اور مجھے نظر آ رہا ہوتا کہ میرے سامنے کسی نے اس دروازے کو بند کیا ہے، اور وہ دروازے کو کھول کے باہر جا کے دیکھتی تو کوئی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اب اس کو احساس ہو چکا تھا کہ کوئی ہے جو اپنا آپ مجھے محسوس کرا رہا ہے۔ تو دروازہ بند ہوتا یا کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی، چھت پہ تو عموماً اس کو آوازیں آتی رات کو کوئی چل رہا ہے، کمرے کے اندر کوئی ہنس رہا ہے، بات کر رہا ہے، سانس لے رہا ہے، تکیا کھینچ رہا ہے، لیٹا، یہ سارے واقعات ہو رہے تھے، لیکن وہ ڈر نہیں رہی تھی، وہ انجوائے کر رہی تھی کہ اچھا میری خواہش پوری ہونے جا رہی ہے۔ لیکن وہ کہتی کیا تھی؟ جب بھی اس کو کچھ محسوس ہوتا تو وہ کہتی تھی میرے سامنے آؤ، مجھ سے بات کرو، جس طرح میں بیوقوفی میں اس طرح اکثر کرتا ہوں، تو وہ اب اسی طرح شروع ہوگی، میرے سامنے آؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، کیا میرے سامنے آ سکتے ہو؟ اور اس کا یہ جنون اب بڑھتا جا رہا تھا۔ والدین میں سے کسی کو اس نے ابھی تک نہیں بتائی تھی کوئی بھی صورتحال جو اس کے ساتھ گزر رہی تھی۔ ایک رات اس کا کہنا یہ ہے کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، تو ان کے جو کمرہ ہے اس کے اوپر ایک اور کمرہ ہے، دو چھتیں، یعنی چھت کے اوپر ایک اور کمرہ بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر چھت ہے۔ جو دروازہ ہے کمرے کا ایک وہ لگا ہوا ہے، اور دوسرا جو دروازہ ہے وہ اوپر دوسرے کمرے کی طرف جاتا ہے، دو چھتیں ہیں۔ ایک دن وہ اوپر جانے لگی تو اندر سے بھی کنڈی تھی اور اوپر والا دروازہ بھی بند تھا، کنڈی تھی، اور جب اس نے کھولا دروازہ اور گئی تو دیکھا اس نے سامنے ایک بلی بیٹھی ہوئی ہے، اور بلی مسلسل اس کو گھور رہی ہے۔ وہ ایک دم سے پہلے تو حیران ہوئی کہ دروازہ تو دونوں بند تھے، بلی یہاں سے آ ہی نہیں سکتی، اور میں ہی کافی دیر سے یہاں پہ موجود ہوں، تو بلی اس جگہ پہ کس طرح پہنچی ہے بغیر دروازہ کھولے، کیونکہ دروازے تو دونوں اندر سے بند ہوئے تھے۔ تو وہ جو مسلسل خواہش میں تھی کہ میری اس مخلوق سے ملاقات ہو، تو اس کو اندازہ ہوا پھر یہ کوئی اور نہیں جن ہے جو آج بلی کے روپ میں میرے سامنے آ گیا ہے۔ تو بجائے ڈرنے کے وہ اس کو کہہ رہی ہے مجھے پتا ہے تم کون ہو، اچھا تم آج میرے سامنے بلی کے روپ میں آئے ہو، اوکے میں دروازہ کھول دیتی ہوں، باہر جانا چاہتے ہو باہر چلے جاؤ۔ اور اس نے دروازہ کھول دیا کہ اب بلی باہر چلی جائے گی، لیکن بلی باہر نہیں گئی اور اس کو بیٹھی مسلسل دیکھتی رہی۔ یہ زندگی کا پہلا اس کا واقعہ تھا جب کسی روپ کے اندر جو بلی کا روپ دھار کے اس کے سامنے آ کے بیٹھے اور اس کو دیکھتے رہے، تو وہ ہوش و حواس میں، بچپن میں تو اس نے دیکھا تھا جب وہ چھوٹی تھی، ہوش و حواس میں بڑی ہو کے جب وہ سمجھدار تھی، یہ پہلا واقعہ تھا، اس کو بلی کے روپ میں بیٹھا دیکھ رہی تھی، جو بھی تھا وہ سامنے بیٹھا تھا اور اس کو گھور رہا تھا، اور دروازہ کھولنے کے باوجود کہ وہ بلی باہر جائے وہ باہر نہیں گیا، یہاں تک کہ وہ نیچے واپس آ گئی، اور جب دوبارہ اوپر گئی تو بلی کا نام و نشان کہیں پہ بھی نہیں تھا، وہ جو روپ بدل کے آیا تھا جا چکا تھا۔ دوسرا واقعہ، وہ اپنی کزن کو آواز دینے لگی تھی، دونوں کزن صرف گھر میں تھیں اور کوئی نہیں تھا، تو اس نے دیکھا باہر صحن کے اندر ایک عورت ہے جو نیچے جھکی کچھ کر رہی ہے۔ وہ حیران ہوئی یہ کون ہے، دروازہ بھی نہیں کھٹکا، بیل بھی نہیں بجی، تو اندر تو کوئی آ ہی نہیں سکتا، تو یہ کون ہے، کیا کوئی کزن جو گھر میں ہے اس کی کوئی ملنے والی ہے، یہ کون ہے؟ تو اس نے اس عورت کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ اس عورت نے مڑ کے تو اس کی طرف نہیں دیکھا، لیکن جب وہ اٹھ کے اس کی طرف جانے لگی اس عورت کی طرف، تو پیچھے سے اس کی کزن آ گئی اور پوچھتی ہے کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا یہ میں تمہیں آوازیں دے رہی تھی، یہ تمہاری کوئی جاننے والی ہے؟ اس نے کہا کون؟ اس نے کہا سامنے صحن میں جو عورت ہے۔ وہ دونوں وہاں تک پہنچی تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا،
تو کزن نے کہا میں تو سوئی ہوئی تھی, میں تو ہو ہی نہیں سکتی. اس نے کہا میں سمجھی تم ہو یا تمہاری کوئی ملنے والی, کیونکہ اس کی بیگ تھی میری طرف, میں سمجھی یا شاید تم ہو یا کوئی اور عورت ہے. تو وہ کلیئر ہو گیا کوئی اور عورت وہاں پہ جھکی کچھ کر رہی تھی, جو اس نے دوسرا روپ دیکھا ایک. اب اس کے اندر ایک خواہش اور خوف ملا جلا, وہ خواہش تو اپنی جگہ پہ ہے ملنے کی, لیکن ایک ملا جلا یہ ہے, اور رجحان یہ ہوا کہ اس کو اب خوف بھی محسوس ہونا شروع ہو گیا, وہ ڈرنا بھی شروع ہو گئی اس مخلوق سے. لیکن وہ جستجو, وہ خواہش, وہ ملنے کی اس کے اندر اسی طریقے رہی. جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے, خوف بھی انسان کے اندر زیادہ ہوتا جاتا ہے. پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس کی خواہش, وہ اپنی نانی اماں کے, میں ہو سکتا ہے واقعات بہت سارے آگے پیچھے کر دوں, تو اس کی خواہش تھی کہ میں اس کو اصلی روپ میں دیکھوں. ایک دفعہ اس نے اس کو کہا کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں, تم جو بھی ہو, کیونکہ میں تمہیں اپنے ہر وقت ارد گرد محسوس کرتی ہوں, تم ہر وقت میرے پاس ہو, کیا میں تمہیں کبھی دیکھ سکتی ہوں؟ کیونکہ تم بلی کے روپ میں تو میرے سامنے آئے تھے, کیا اپنے اصلی روپ میں میرے کبھی سامنے آ سکتے ہو؟ اب یہ اس نے یہ والا فکرہ بار بار کہنا شروع کر دیا کہ کسی وقت وہ میرے سامنے آ جائے. بشرا جوان بھی ہو چکی تھی, گھر والوں کو اس کی شادی کی بھی فکر پڑ گئی تھی, مختلف رشتے دیکھنے والے بھی آنے شروع ہو گئے تھے, لیکن اس کی زندگی میں جو ایک تبدیلی آ چکی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے اندر بہت چڑچڑاپن آ چکا تھا, ضدی ہو چکی تھی, بات بات پہ غصہ کرتی تھی, اور اتنا زیادہ غصہ کرتی تھی کہ سارے حیران ہو جاتے تھے کہ وہ بچی جس کی سب تعریفیں کرتے تھے کہ اتنی فرما بردار بچی, اب وہ شدید غصے والی ہو جاتی تھی, اور غصے میں وہ اس طرح جنونی ہو جاتی تھی کہ دیکھنے والے ڈر جاتے تھے. اس کے اندر جیسے کوئی یہ نہیں کوئی اور بول رہا ہے, اس کے اندر خوفناک کنڈیشن اس کی ہو جاتی. جب بھی کبھی رشتہ دیکھنے کے لیے اس کے کوئی فیملی آتی تو وہ بغیر, ہمارے ہاں ایک رسم و رواج ہے, لڑکی باقاعدہ تیار ہو کے سامنے آتی ہے جب وہ بیٹی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں رشتے والے, تو یہ جیسی گندی مندی ہوتی, بغیر منہ ہاتھ دھوئے, بغیر تیار ہوئے, بغیر کپڑے پہنے ایک دم سے آ جاتی, اور ایسا بہیو کرتی کہ جو بھی دیکھتا وہ ڈر جاتا اور رشتہ چھوڑ کے چلا جاتا. اب اس کے اندر دیکھنے کی خواہش تو تھی, خوف بھی ساتھ میں تھا. اور ایک رات ایسا ہوا کہ وہ سونے کے لیے لیٹی تو اس کو لگا کہ کمرے میں جو بھی ہے اس کو سونے نہیں دے رہا. وہ مسلسل کوشش کرے اور اس کو وہ سونے نہ دے, کبھی اس کا تکیہ کھینچے, کبھی بولے, وہ اس کو اس طرح تنگ کر رہا تھا جیسے وہ سو نہ سکے. تو اس نے جا کے باہر سے ایک سوٹی اٹھائی اور کہا تم جو بھی ہو چلے جاؤ, ورنہ میں تمہیں اس سوٹی سے ماروں گی, میری جان چھوڑ دو, مجھے سونے دو, کیونکہ تم سامنے تو میرے آتے نہیں ہو, ہر وقت مجھے تنگ کرتے ہو, بس چلے جاؤ یہاں سے. اب وہ کوئی تیسرا اس کو دیکھ لے تو لگے جیسے وہ ہم کلامی کر رہی ہے, خود سے باتیں کر رہی ہے, اکیلے میں باتیں کر رہی ہے, پاگل ہو چکی ہے, لیکن وہ کسی سے باتیں کر رہی تھی, کوئی کمرے میں تھا جو مسلسل اس کو اپنا محسوس کرا رہا تھا. اور اس رات کے بعد یہ ہونا شروع ہو گیا کہ وہ مسلسل ایک سوٹی اپنے ساتھ رات کو رکھنے شروع ہو گئی, اور باقاعدہ باتیں کرنا شروع ہو گئی کہ چلے جاؤ کمرے سے, مجھے سونے دو, مجھے سونا ہے, مجھے تنگ مت کرو. اور اسی طرح بولتے بولتے ایک رات ماں نے یہ آواز, یہ باتیں سن لی کہ بیٹی کسی سے بات کر رہی ہے, اور جب دروازہ کھول کے ماں اندر آئی تو کوئی بھی کمرے میں نہیں تھا, بیٹی کے ہاتھ میں سوٹی تھی, اور وہ بیٹھی کسی کو کہہ رہی تھی چلے جاؤ نہیں تو میں تمہیں ماروں گی اسٹک سے. ماں ہوتی ہے, سمجھ گئی کہ وہ مخلوق جو کبھی ہمیں تنگ کر رہی تھی آج بیٹی کے ساتھ اٹیچ ہو چکی ہے. بیٹی بھی اس مخلوق سے نہیں بچ چکی, وہ بھی آج رات کو جاگ کے سوٹی اٹھا کے جس کو نکال رہی ہے وہ اس کے ساتھ آ چکا ہے. فوری طور پہ ایک عامل کو بلایا گیا, اللہ کا نیک بندہ, اس نے آ کے پڑھائی کی سارے گھر کے اندر. اس نے کہا میں جتنا علم جاتا ہوں, جتنا میں اس وقت تک علم حاصل کر چکا ہوں, اس کی روشنی میں یہ گھر اتنا جنات سے بھرا ہوا ہے کہ میں کوشش بھی کروں تو اتنا زیادہ جنات کو نہیں نکال پاؤں گا, یہ میری ذات کو بھی نقصان دے دیں گے, لیکن آپ رابطہ ضرور رکھیے, اور بھی اللہ کے نیک لوگ, اللہ کے نیک مخلوق موجود ہے جن سے آپ رابطہ کر کے اس کو نکلوا لیے, آپ کا گھر بھرا ہوا ہے اس مخلوق سے. رابطے اسی طرح جاری رہے تو پھر ایک صاحب, جو عموماً بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا, بچوں کو بلا کے یا تو ناخن پہ دیکھتے ہیں, ہتھیلی میں دیکھتے ہیں, پانی میں دیکھتے ہیں, ایک طریقہ ہوتا ہے پوچھنے کا,
انہوں نے اسی طرح ایک بچے کے اندر حاضری کروائی کہ وہ مخلوق کو وہ بچہ دیکھنا شروع ہو گیا. وہ پڑھتے جا رہے تھے اور بچے سے پوچھتے جا رہے تھے, کچھ نظر آیا, کچھ نظر آیا, اور ایک ٹائم ایسا آیا کہ جب اس نے ایک بچے نے کہا جی مجھے نظر آ گیا. تو اس نے پوچھا کون ہے؟ تو اس نے کہا کوئی عجیب سا بلیک سا ہے. اس نے کہا اس سے پوچھو کیا چاہتے ہو. تو اس نے سب کے سامنے جو ایک پہلی دفعہ راز کھلا وہ یہ تھا کہ اس ہیولے نے, اس بلیک سی چیز نے اس بچے کو کہا جو خالہ کا بیٹا تھا چھوٹا سا, کہ میں بشرا کے ساتھ ہی رہتا ہوں, میں بشرا سے شادی کر چکا ہوں, بشرا میری بیوی ہے اور یہ ساری زندگی میرے ساتھ رہے گی, اس کی کبھی شادی نہ کرنا, اب یہ میری ہے. ایک لڑکی جو پہلے ہی چڑچڑی, ضدی, عجیب سی ہو چکی تھی, جب اس کے کانوں نے بھی یہ الفاظ سنے کہ اس کے ساتھ کوئی رہتا ہے اور اس سے شادی کر چکا ہے اور وہ کہتا ہے یہ ساری زندگی میری رہے گی, میں اس کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, وہ عجیب سی ہو گئی, پہلے سے بھی عجیب سی ہو گئی. اب والدین جہاں پہلے ہی خواہش کر رہے تھے, کوشش کر رہے تھے کہ اس کی جلدی سے شادی ہو, وہ اور اس کوشش میں لگ گئے کہ اتنے رشتے آ رہے ہیں, عمر گزرتی جا رہی ہے, جتنا جلدی ہو سکے بیٹی کی شادی کر دیں. اور ایک رات ایسی آئی کہ بشرا نے روتے ہوئے اسے کہا تم جو بھی ہو آج میرے سامنے آ جاؤ, اگر تم واقعی مجھے اپنی بیوی سمجھتے ہو, اگر تم واقعی میرے شوہر ہو اور یہ بات سچ ہے کہ تم مجھ سے شادی کر چکے ہو, تو آج میرے سامنے آؤ, میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں. اس وقت اس کے الفاظ, اس کے کہنے کا سٹائل اور اس کی التجا, اس کی ریکویسٹ اس طرح تھی کہ وہ جو بھی تھا, جو اندیکھا جو اس کے ارد گرد تھا, یقیناً وہ سنتا تھا اس کی ہر بات کو لیکن سامنے نہیں آتا تھا. اس رات اس کا جو کہنے کے لیے جو اس نے لفظوں کا چناؤ کیا تھا وہ یہی تھے کہ اگر واقعی سچے ہو, جھوٹے نہیں ہو, اس کو اشتعال دلایا کہ تم واقعی مجھے اپنی بیوی سمجھتے ہو اور تم واقعی شوہر ہو اور واقعی اگر تمہارا مجھ سے نکاح ہوا ہے تو آؤ نا سامنے, اگر جھوٹے ہو تو تم نہیں آؤ گے, تم سچے ہو تو میرے سامنے ضرور آؤ گے. اور وہ پہلی رات تھی جب اس کی آنکھوں نے کسی کو اپنے سامنے دیکھا. ان کا کہنا یہ ہے, میری بات بھی ہوئی ٹیلی فون پہ, میں نے ان سے پوچھا کہ بہنا مجھے اس کا دوبارہ ذرا بتائیے. انہوں نے مجھے جب ساری سٹوری سنائی تو اس نے کہا مظہر بھائی وہ جب میرے سامنے کھڑا تھا تو وہ بالکل پتلا سا کالا سیاہ ایک شیڈو سا تھا, جسم اس کا بالکل ایک جس طرح سمارٹ سا لڑکا ہوتا ہے اس طرح کا اس کا وجود تھا, لیکن ہیولا سا تھا, اور اس کی ہائٹ 6.5 فٹ کی تھی, بالکل کالا سیاہ اور پتلا سا تھا, اتنا تقریباً ہوگا, زیادہ موٹا نہیں تھا, لمبا سا تھا. اس کا جو چہرہ تھا وہ بھی بالکل تھا, گول سا اس کا چہرہ تھا, کالا سیاہ چہرہ تھا. اس پہ آنکھیں بہت بڑی بڑی تھیں, اتنی بڑی بڑی آنکھیں تھیں, ناک بھی تھا, ہونٹ بھی تھے, لیکن کان بہت بڑے سے تھے, جس طرح انسان کے نہیں ہوتے, عجیب سے کان تھے. بہت ہی بدصورت تھا, بہت ہی بھیانک تھا, اتنا برا تھا وہ کہ کالا سیاہ, عجیب و غریب سا اس کا چہرہ, آنکھ بھی اسی طرح انسان کی طرح. وہ اس نے اپنی طرف سے ایک انسان کا روپ دھارا تھا, انسان کے روپ میں آیا تھا, لیکن جسم انسان کا نہیں تھا, شیڈو ہی تھا. منہ جو اس کا تھا وہ ایک انسان کی طرح تھا, اس میں آنکھیں بھی تھیں, ہونٹ بھی تھے, ناک بھی تھا, کان بہت بڑے بڑے اور آنکھیں بھی بہت بڑی بڑی, لیکن اتنی بری تھیں, اتنی خوفناک تھیں کہ وہ ڈر گئی. اس کے بعد وہ خاموش سی ہو گئی. اس بھیانک کو جس سے وہ ریکویسٹ کر کے کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنا آپ دکھاؤ, اس کو دیکھ چکی تھی کہ یہ ہے جو میرے ساتھ رہتا ہے. اب وہ جب سامنے آ چکا تھا تو اب شکل تو اس نے ایک دفعہ دکھائی, لیکن اب وہ حق جتلا رہا تھا, کوششیں کر رہا تھا کہ یہ میری ہی رہے اور اس کی کسی سے بھی شادی نہ ہو سکے, ہونی ہو کے رہتی ہے. اور ایک ایسا رشتہ آیا کہ ماں باپ نے بھی اوکے کر دیا کہ بس شاید وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے شادی کے بعد, کیونکہ جب اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر میں رہے گی تو ہو سکتا ہے یہ خوش رہے اور وہ بھی چلا جائے. صورتیں, قرآن مجید اور جو کچھ لوگ بتاتے وہ تو وہ پڑھ ہی رہے تھے, کر ہی رہے تھے. انہوں نے بیٹی کی شادی بھی کر دی. سادگی کے ساتھ بشرا کی شادی ہو ہی گئی. بشرا کا کہنا یہ ہے کہ میری جب شادی ہوئی تو میں بہت خوش تھی,
وہ میرا مزاج، وہ میرا چڑچڑاپن، وہ میرا ضدی پن، وہ میرا لڑنا جھگڑنا، وہ سب میرے اندر سے ختم ہو گیا تھا، اور کچھ عرصہ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت ہی خوش رہی، کیونکہ وہ شخص بھی بہت ہی پیار کرنے والا تھا، بہت ہی خیال کرنے والا تھا، میری بہت عزت کرتا تھا، میرا بہت خیال کرتا تھا، لیکن اس کو ان معاملات کا نہیں پتہ تھا۔ کچھ عرصہ تک اس شادی کے ہم بہت خوش رہے اور ایک دوسرے کا بہت خیال کرتے رہے، اور تھوڑے ہی عرصے بعد دوبارہ سے میرے اندر ایسا چڑچڑا پن آیا جو پہلے سے بھی بہت زیادہ تھا، کئی گنا زیادہ تھا۔ میں اپنے شوہر کو دیکھتی تھی، میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی، مجھے شدید غصہ آ جاتا تھا، میرا دل کرتا تھا میں اس کا گلا دبا دوں۔ میں اس کے ساتھ لڑنا جھگڑنا شروع ہو گئی، میں اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اور وہ شادی جو کچھ عرصہ اتنی خوبصورت اور پیاری شادی تھی، ایک دم سے نفرت والی شادی بن گئی تھی۔ ہر وقت ہمارا جھگڑا تھا، اور میں جب بولتی تھی تو مجھے نہیں پتا تھا میں کیا بولتی ہوں۔ میرے پاس بہت سارے ایسے کیس بھی آتے ہیں جن کو میں بتاتا ہوں کہ جب آپ بولتی ہیں تو آپ کو نہیں پتا آپ کیا بول رہی ہیں یا بول رہے ہیں، جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو آپ کو ہوش تک نہیں ہوتا آپ نے کیا بولا ہے، تو اصل میں وہ خود نہیں بول رہے ہوتے، جن کے کنٹرول میں ہوتے ہیں وہ بول رہا ہوتا ہے۔ تو اس وقت بشرا کی بھی یہی کنڈیشن تھی کہ وہ اتنا کچھ بولتی کہ اس کو یاد نہ رہتا، جب وہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا یا وہ غصہ نکال چکی ہوتی اور وہ خاموش ہوتی تو اس کو احساس ہوتا کہ میں تو اتنا کچھ توڑ چکی ہوں اور اتنا کچھ کر چکی ہوں، یہ میں نے کیا کیا ہے، اور پھر وہ اپنے شوہر سے معافیاں مانگتی، اور وہ اتنے دل کا نیک شخص تھا، وہ اس کو معاف کر دیتا۔ شاید اس کو بھی احساس ہو چکا تھا کہ یہ خود سے نہیں کرتی، اس کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے۔ جب اس کو بھی ان باتوں کا احساس ہوا تو اس نے بھی کوششیں کر دی کہ کوئی پیر، کوئی اللہ کا نیک بندہ، جو بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان سے اس نے رابطے شروع کر دیے کہ میں اس کا علاج کرا سکوں۔ جب اس نے ادھر ادھر ٹریس کرنے شروع کیے بندے، تو جتنی ٹائم میں وہ ٹریس کر رہا تھا بندے، جب وہ کسی سے رابطہ خالی کرتا تھا تو اس رات بشرا کے اندر ایک جنون ہوتا تھا اور پاگل پن ہوتا تھا، اور وہ پر اپنا ارادہ کینسل کر کے بشرا کو سنبھالنے میں لگ جاتا تھا، کیونکہ وہ پاگل ہو چکی ہوتی تھی۔ اور جب وہ ٹھنڈی ہوتی اور وہ اس کا غصہ ختم ہوتا تو پھر وہ معافیا مانگتی کہ مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہو گیا تھا، کیونکہ شوہر اس کنڈیشن کو سمجھ چکا تھا تو وہ بھی خاموش ہو جاتا، اور کرتے کرتے ایک ایسے بندے کا اس کو پتہ لگ ہی گیا جو عبور رکھتا تھا جنات پہ اور کنٹرول کرتا تھا اور انسانوں کے اندر سے جنات کو نکال دیتا تھا۔ تو اس کے ساتھ اس کا طے ہوا کہ ایک دو دن تک وہ بیوی کو لے کے اس کے پاس جائے گا۔ اس دن وہ بہت خوش تھا کہ اب آزادی مل جائے گی میری بیوی کو اس خبیث سے جو اس کے ساتھ ہے اور جس نے ہم دونوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے، ہماری ایک خوشیوں بھری جو زندگی ہے جس کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہے۔ کل اس نے جانا تھا اور آج وہ بہت خوش تھا کہ شاید وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ جب میں نجات دلا سکوں گا اپنی بیوی کو۔ دونوں خوش تھے۔ بشرا کہتی ہے میں زیادہ خوش تھی، اس نے مجھے یہ والی بات بتائی اور میں بھی بہت خوش تھی کہ اوکے میری اس سے جان چھوٹے گی۔ ہم بیٹھے، اس نے پروگرام بنایا کہ باہر چلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پھر ہم باہر چلیں گے گھومنے پھرنے۔ آج میرا موڈ بھی بہت اچھا تھا، میں نے کھانا بنایا اس کے لیے، اس کا پسندیدہ کھانا بنایا، اور ہم نے دونوں نے بیٹھ کے وہ کھانا کھایا۔ جیسے ہی کھانا ختم ہوا ہم باہر نکلنے کے لیے تیار ہوئے تو ایک دم سے اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، اس کے ہسبینڈ کی۔ وہ بھی ایک دم سے پریشان ہو گئی کہ کیا ہوا ہے، اور یہی ہوا کہ ایک دم سے وہ گرا اور ایمرجنسی کال کر کے اس کو ایمبولینس کے ذریعے ہاسپٹل لے کے گئے۔ جب وہاں گئے اور ڈاکٹروں نے چیک اپ کیا تو فوری طور پہ انہوں نے ان کا کہا معدے کو واش کرنا ہوگا، سٹمک واش کرنا ہوگا، ان کو زہر دیا گیا ہے، اور فوری ٹریٹمنٹ سے وہ شخص بچ تو گیا، لیکن حیران اس بات پہ تھا کہ یہ کام اگر میری بیوی نے کیا ہوتا، اسی نے مجھے زہر دیا ہوتا، تو وہ کھانا تو وہ خود بھی کھا رہی تھی، اسی ایک برتن، ایک ڈونگا ہوتا ہے جس طرح، ایک برتن جس میں سے دونوں اکٹھے ڈال کے کھا رہے تھے، وہ الگ سے اپنی پلیٹ نہیں بنا کے لائی تھی، اس نے بھی اسی برتن سے لیا تھا، اس نے بھی اسی برتن سے اپنی پلیٹ میں سالن ڈالا تھا، کیونکہ سالن جب ایک ہی برتن سے دونوں کی پلیٹوں میں گیا تھا تو اس کو بھی اگر زہر ہوتا تو اثر کرتا۔ تو وہ ایک لمحے میں سمجھ گیا کہ زہر دینے والی یہ نہیں، زہر دینے والا کوئی اور ہے، اور پھر اس کو فیصلہ کرنا پڑا کہ آج یہ مجھے زندگی کی وارننگ ملی ہے، شاید میں نیکسٹ ٹائم نہ بچ سکوں تو بہتر ہے مجھے چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اس نے بشرا کو طلاق دے دی۔
اور یہ کہہ کے دی کہ میری خواہش تھی ہم اکٹھے رہیں، لیکن جو تمہارے ساتھ ہے وہ شاید مجھے مار دے گا، کیونکہ ابھی جانے کا سوچا ہی تھا کہ اس نے مجھے زہر دیا جبکہ کھانا دونوں نے کھایا ہے، تو میں اتنا طاقتور نہیں ہوں کہ اس کا مقابلہ کر سکوں، اس لیے اپنی زندگی جیو۔ وہ جو مسلسل زندگی جہنم بنی ہوئی تھی، بشرا اپنے گھر واپس آ گئی طلاق کے بعد، اور پھر سے ہیپی ہو گئی۔ اس کا چڑچڑاپن، اس کا جنون، وہ پاگل پن اس کا ختم ہو گیا۔ بشرا کہتی ہے پھر اس طرح ہوا کہ ایک رات میں مغرب کی نماز پڑھ کے، مغرب کی نماز ہی پڑھ رہی تھی، تو میں نے سلام پھیرا تو سامنے کھڑکی میں میری نگاہ پڑی تو دیکھا باہر کوئی کھڑا ہے، شیڈو سا۔ میں سمجھ گئی یہ کوئی اور نہیں وہی ہے، تو میں نے اس کو کہا آ جاؤ اندر آ جاؤ، باہر کیوں کھڑے ہو؟ یہ دوسرا موقع تھا جس نے اپنا وجود مجھے دکھایا تھا کہ وہ باہر کھڑا تھا۔ میں نے اس کو بار بار کہا اندر آ جاؤ، لیکن وہ اندر نہیں آیا۔ اب وہ جو مسلسل لڑتی تھی، جھگڑتی تھی، اس طلاق کے بعد اب وہ پھر اس کا غصہ بھی ختم ہو چکا تھا، اس کا جنون بھی ختم ہو چکا تھا، اب وہ پھر سے نارمل ہو گئی تھی۔ لیکن ماں باپ کو احساس تھا کہ یہ ابھی ہی شادی ہوئی ہے اور ابھی ہی طلاق ہو گئی ہے، بچی زندگی کیسے گزارے گی؟ اس نے اپنے آپ کو بہلا لیا، وہ ڈر بھی رہی تھی، اس سے بھاگ بھی رہی تھی، اور ایک عجیب سی کشمکش میں تھی۔ کچھ یہاں پہ ایسی باتیں ہوئی ہیں جو انہوں نے مجھے بتائی ہیں فون پہ، لیکن انہوں نے کہا آپ نے اس کو ڈسکس نہیں کرنا، تو وہ میں ڈسکس نہیں کروں گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر ایک رشتہ آیا اور ماں باپ نے وہ رشتہ طے کر دیا۔ وہ بھی بہت خوش تھی، آوازار بھی تھی، کیونکہ ایک عجیب سی کیفیت میں تھی، غصہ بھی تھا، جنون بھی تھا، لیکن وہ اپنی زندگی سے اس ٹائم پیریڈ سے جو وہ گزار رہی تھی وہ ناخوش تھی، بہت دکھی تھی۔ اور جب وہ رشتہ آیا تو اس نے بھی قبول کر لیا کہ ہاں مجھے زندگی کو جینا ہے، مجھے اس طرح نہیں رہنا۔ لیکن وہ شادی بھی زیادہ ٹائم نہ چل سکی۔ جو شروع میں خوبصورت دن گزرے، 4-5 دن، 6 دن، ہفتہ ایک تھا جو خوبصورت گزرے، لیکن اس کے فوراً بعد وہ جو بھی تھا وہ اتنے اشتعال میں، اتنے غصے میں آ گیا کہ اس نے دونوں کو محسوس کرنا شروع کر دیا کہ اس کو چھوڑ دو نہیں تو میں تمہیں بھی مار دوں گا۔ اور ان کے بیچ میں اتنی لڑائیاں شروع ہو گئیں، جو یہ شخص بھی بہت اچھا تھا، لونگ تھا، کیئرنگ تھا، بہت ہی اچھا تھا، ان کے بیچ میں اتنی لڑائیاں شروع ہو گئیں کہ وہ بندے کو بھی احساس ہو گیا کہ یہ معاملہ جنات کا ہے اور میں جنات سے پنگا نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ کلیئر محسوس کر چکا تھا یہ اکیلی نہیں ہوتی، کوئی اور ہوتا ہے جو بیٹھ کے بات نہیں کرتا لیکن بیٹھتا ضرور ہے۔ اس کی بیٹھنے کو اس نے بھی محسوس کر لیا، اس کے لیٹنے کو اس نے بھی محسوس کر لیا، ان سانسوں کو اس نے بھی محسوس کر لیا، تو وہ ڈر گیا۔ ہر وہ انسان جو اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس بیوی کو اس سے نجات دلاؤں، میں تعویذ لے کے آؤں، میں کوئی آیت پوچھ کے آؤں، ایک جو پروسیجر ہے وہ مکمل کروں، اس کی جان چھڑاؤں۔ تو اس دوسرے شخص نے بھی جو شوہر تھا یہی کوشش کی کہ میں اس کو نجات دلاؤں، تو لیکن اس کو احساس ہو گیا کہ وہ جو بھی تھا وہ اتنا طاقتور تھا، وہ اتنا پاورفل تھا، اور وہ اپنا آپ اتنا کلیئر محسوس کرا رہا تھا کہ اگر میں نے یہ کوشش بھی کی تو اس نے اس کو میسج کلیئر دے دیا کہ میں تمہیں مار دوں گا۔ تو وہ شخص ڈر گیا کہ مجھے اس سے آگے نہیں جانا چاہیے، تو اس نے بھی معذرت کے ساتھ بشرا کو طلاق دے دی۔ بشرا طلاق کے بعد واپس اپنے گھر آ گئی۔ اب وہ کالا سا، بلیک سا جس نے اپنا آپ بشرا کو دکھایا تھا اور وہ سامنے آ کے کھڑا ہوا تھا، بڑے بڑے سے کان اور بڑی بڑی سی آنکھیں اور انتہائی خوفناک بدصورت سا چہرہ، وہ آج بھی اس کے ساتھ رہ رہا ہے۔ بشرا بہت تکلیف میں ہے، وہ آج بھی ہر وقت اس کے ساتھ ہے اور اس کو احساس کرا رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم میری بیوی ہو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور تمہارے ساتھ رہوں گا۔ بشرا کا کہنا یہ کہ اب میں اس کو ہر وقت اگنور کرتی ہوں، میرے اندر سے زندگی کی بھی عجیب سی خواہش ہو چکی ہے، زندگی بھی میری عجیب سی ہو چکی ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میں اب کہیں بھی شادی کروں گی تو میری زندگی کو پھر تباہ کر دے گا۔ شاید ہو سکتا ہے کہ اب اگر میں نے شادی کی تو وہ میرا جو شوہر ہوگا اس کو مار ہی ڈالے، کیونکہ جو دوسرا بھی تھا وہ اس کو شاید مار ڈالتا اگر وہ طلاق نہ دیتا، تو کیونکہ پہلے کو تو اس نے وارننگ دی تھی، تو مدر بھائی میں شادی نہیں کر سکتی،
لیکن مجھے اتنا پتہ ہے وہ جو بھی ہے ہر وقت میرے ساتھ ہے، مجھے اس سے جان چھڑانی ہے۔ تو میں نے ان سے یہی کہا کہ میری بہن، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے، میں آپ کی اس سے جان چھڑا دوں گا۔ کیونکہ ایک بات تو اس کی مجھے سمجھ آ گئی، وہ نماز پڑھنے دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ مسلمان ہے۔ اب وہ پاکستان میں نہیں رہتی بشرا، کسی اور کنٹری میں۔ تو آج جب میں نے آپ کو اس کی سٹوری سنائی ہے تو میری خود خواہش پیدا ہو چکی ہے سٹوری سنانے کے بعد کہ میں فوری طور پہ اس بہن کو اس سے نجات دلاؤں۔ میں اس وقت امریکہ میں ہوں اور وہ ایک اور کنٹری میں ہے، کیونکہ میں وہاں پہ اس وقت جا نہیں سکتا۔ اگر میں جاتا تو یہ پروسیجر سارا میں ریکارڈ کرتا، میں اس کو حاضر کروا کے اس کے اندر اس سے ہم کلام ہوتا، اس سے بات کرتا اور کوشش کرتا۔ جس طرح گیجٹس بھی میں نے نیا منگوایا ہوا ہے جس سے آپ باتیں بھی کر سکتے ہیں، وہ اس وقت اسی کے اندر بشرا کے اگر اندر آ جاتا تو بشرا کے اندر سے وہ بولتا، اور اگر اندر نہ آتا کہیں سائڈ پہ ہوتا تو میں گیجٹس میرے پاس ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے، ایک میں میٹر منگوا چکا ہوں جو میں نے آگے یوز کرنا ہے، جس میں کلیئر جنات اپنی آواز میں ریکارڈ کرتے ہیں۔ ایک تو میٹر ہے میرے پاس جس میں ایک دفعہ سوئی ہو تو وہ یس ہوتا ہے، 2 دفعہ ہو تو نو ہوتا ہے، EMF۔ لیکن یہ والا جو میٹر ہے یہ کلیئر، اس سے وہ جو مخلوق ہے وہ اپنی آواز میں آپ کو جواب دیتی ہے۔ تو میری خواہش تھی میں میٹر سے بھی اور حاضر کروا کے بھی آپ کو میں ریکارڈ کرتا اور سارا دکھاتا، لیکن ایک تو اس وبا، اس بیماری، اس وائرس کی وجہ سے کہیں موو کرنا بہت مشکل ہے اور میں نہیں جا پا رہا، ورنہ اس کو انشاءاللہ میں ریکارڈ کر کے اس بہن کا شاید کوئی میسیج یا کوئی بات اگر وہ دینا چاہیں گی تو وہ میں ان کو کہوں گا خود سے وہ ریکارڈ کر کے، کیونکہ میں ان کو ٹیلی فون پہ اس وقت ہینڈل کروں گا اور ٹیلی فون پہ انشاءاللہ ان کا علاج کروں گا۔ چاہا اس ذات نے تو انشاءاللہ یہ ہو جائے گا، پہلا کیس نہیں ہے، اور بھی بہت سارے ہوئے تھے جو ہو گئے ہیں، کرنا اس ذات نے ہوتا ہے، میں تو ایک وسیلہ ہوں، گنہگار سا بندہ ہوں۔ تو انشاءاللہ میں اس بہن کو ضرور نجات دلاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ وہ کوئی اگر ویڈیو بناتی ہیں، کیونکہ انہوں نے مجھے علاقہ اپنا شہر پاکستان کا نام سے بھی منع کیا ہے، بہت ہی باپ پرتا ہے میری بہن، تو اگر ان کی رضامندی ہوئی، انہوں نے ویڈیو کی اجازت دی تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گا۔ لیکن آپ لوگوں سے اتنا کہوں گا ان کے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ جن کا نام میں نے بشرا رکھا ہے، اصل میں تو ان کا اور نام ہے، جلد از جلد اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، اگر مجھ سے رابطہ کیا گیا ہے، کہ میں ان کو اس بیماری سے، اس بلا سے، اس جن سے نجات دلا سکوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ I will try my level best انشاءاللہ۔ یہ تھی جی آج کی سٹوری جو بشرا بہن نے مجھے سنائی کہ آج بھی وہ ان کے ساتھ رہتا ہے۔ سوچنا اتنا کافی ہے کہ آپ کو احساس ہو کہ آپ کے ساتھ کوئی لیٹا ہے، سانس لے رہا ہے اور آپ کے ساتھ رہتا ہے، اتنا ہی بہت ہوتا ہے۔ انہوں نے تو بہت کچھ محسوس کیا، بہت ساری انہوں نے باتیں بتائی ہیں، میں نے بچے کے روپ میں بھی انہوں نے اس کو دیکھا تھا، شاید میں مس بھی کر گیا ہوں کچھ باتیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اگر ملتی ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو آپ لوگوں کی بھی، اور بہت سارے لوگ مجھے سٹوریز بھیج رہے ہیں جی، انشاءاللہ میں اس سٹوری جو مجھے آپ بھیجتے جائیں گے میں اس کو پروگرام میں شامل کرتے جاؤں گا۔ اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ میں آپ کی کہانی کو پروگرام میں شامل کروں تو میرے جو واٹس ایپ نمبر ہے 009231366550، اس نمبر پہ آپ لوگ مجھے اپنی پوری کہانی آواز ریکارڈ کر کے بھیجیں، وائس میسیج میں، جو واٹس ایپ کا وائس میسیج کا ہوتا ہے اس میں وائس میسیج ریکارڈ کر کے بھیجیں، یا پھر آپ لکھ کے ساری سٹوری مجھے بھیجیں جیسے آپ کو ایزی لگے۔ لیکن اینڈ پہ جب آپ سٹوری ریکارڈ کروا لیں میسیج میں یا پھر لکھ لیں تو اینڈ پہ ایک لاسٹ میں لکھ دیجئے گا سٹوری، STORY سٹوری لکھ دیجئے گا، یا اردو میں بے شک سٹوری لکھ دیجئے گا، کیونکہ بہت سارے میسیج ہوتے ہیں تو مجھے آسان ہو جائے گا، جیسے سٹوری پہ میری نگاہ پڑے گی تو میں اس کو سن لوں گا اور اس کو پروگرام میں شامل کروں گا۔ سو آج کی ویڈیو کو بھی آپ لوگوں نے لائک کرنا ہے، کیونکہ یہ سچی یہ آپ لوگوں کے لیے ہی میں کرتا ہوں۔ MMTV میں نے بنایا ہی آپ لوگوں کے لیے، آپ کا چینل ہے، جب کہیں گے اس کو بند کر دوں گا۔ تو جب تک آپ کا پیار ہے جو بے انتہا میرے ساتھ ہے، تو اس ویڈیو کو بھی لائک کریں، راز کی بھی ہر ویڈیو کو لائک کیا کریں، دوستوں کے ساتھ ضرور ان کو آگے شیئر کیا کریں تاکہ ہمارے جو سبسکرائبر ہے ہمارا MMTV کا وہ زیادہ سے زیادہ بڑھے، اور انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی جو آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے ویسا میں آپ کے لیے لے کے آؤں، امریکہ کے بھی پروگرام ریکارڈ کروں راز کے اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گا۔ آج کے پروگرام سے مظہر میں لگی اجازت چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب دیکھنے والوں کو نہ صرف اپنی حفظ میں ہمیشہ حفظ و امان میں رکھے، بلکہ آپ سب پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہو۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔